السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. حاضران الإسلام وحاضرين الجماعة
و ملت خواتین اسلامیہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اور حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ وہ رب اکیلا ہے، تنہا ہے، ان کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ بعدہ انگنت بشمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر عموماً اور خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت نہیں بلکہ 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ موضوع ہے وقت کی اہمیت و ضرورت۔ آج ہم جس ماحول اور جس حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ آج زمانے میں ہر کوئی احساس کرتا ہے اور کر رہا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اس پر ہم نے اور آپ نے غور کیا، اس پر ہم نے اور آپ نے تدبر کیا، یہ قیامت صغریٰ میں سے، یہ قیامت صغریٰ میں سے ہے۔ قیامت کی علامت بڑی بڑی علامتیں بھی ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، ان میں سے ہے قرآن مقدس کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بلا کسی تمہید کے آگے بڑھتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، وہ اللہ جس ذات نے تمہارے لیے آسمان، سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، دائبین، اور یہ دونوں لگاتار اور مسلسل چل رہے ہیں، لگاتار اور مسلسل چل رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور دن اور رات کو بھی تمہارے لیے تابع کر دیا۔ سخر لکم اللیل والنہار، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا، تمہیں دیا جو تم نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، جو تم نے مانگا۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، گنتی کرنا چاہو گے، لا تحصوها، اس کو تم ہرگز نہیں گن سکتے ہو، ہرگز نہیں تم شمار کر سکتے ہو۔ لا تحصوها، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، بے شک انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہ سادہ سا ترجمہ ہے آیت مطلب۔ اب دیکھیں گے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا بتلایا ہے، کن کن چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اگر غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، جو مسلسل چل رہے ہیں، لگاتار چل رہے ہیں، اور پھر دن کو اور رات کو مسخر کر دیا ہے، تابع بنا دیا ہے تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دن اور رات، یہ اوقات، یہ دن اور رات یہ اوقات ہیں۔ اسی طرح سے سورج اور چاند کو، سورج کا نکلنا یہ کب ہوتا ہے؟ وقت کے اندر ہی ہوتا ہے۔ دن میں سورج طلوع ہوتا ہے، دن کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رات میں کیا ہوتا ہے؟ چاند کا نمودار ہوتا ہے، رات میں چاند کا نمودار ہوتا ہے۔ تو یہ اوقات ہیں۔ یہ اوقات کس کے لیے بنایا ہے اللہ رب العالمین نے؟ کن کن چیزوں کے لیے بنایا ہے؟
یہ انسانوں کے لیے، اپنے مخلوقات کے لیے، اور پھر اس وقت کی قدر کرتے ہوئے پھر ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے۔ قرآن کی دوسری آیت ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ یہ اہلہ کے بارے میں، لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے مواقیت ہیں، کیا ہے؟ یہ اوقات کو بیان کرنے کے لیے ہے، دکھلانے کے لیے ہے، واضح کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر وقت کی خاص اوقات کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، خاص اوقات کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اس میں سے کیا ہے؟ واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، جبکہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جبکہ وہ دن روشن ہو جائے، دن کیا ہو جائے؟ روشن ہو جائے۔ یہاں بھی وقت کی قسم کھائی اللہ رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد وہی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام ہیں، جن ایام میں قربانی کرتے ہیں، جن ایام میں حج کے اہم مناسک کو ادا کرتے ہیں، اور ان ایام میں عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، جن ایام میں عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں 9 ذی الحجہ کا۔ تو ہاں اللہ رب العالمین نے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور 10 راتوں کی۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، یا زمانے کی، یا زمانے کی، دو یہاں ہے، قسم ہے عصر کے وقت کی یا زمانہ۔ عصر کا وقت لے تب بھی زمانہ مراد، یا زمانہ مراد ہے تو زمانہ ہے ہی۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی ہے اور وقت کے بارے میں بتلایا ہے، تو اس کی اہمیت ہے، اور ان اوقات کی ہم کو اور آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ آیا دیکھتے ہیں کہ ہم جس ماحول میں یا جس سوسائٹی سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، کیا ہم ان اوقات کی قدر کرتے ہیں یا قدر نہیں کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں یا نہیں قدر کرتے ہیں؟ میں بخاری شریف کی حدیث پڑھتا ہوں، راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، الصحۃ والفراغ، رواه البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن 2 نعمتوں کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، ان میں ان کا کوئی توجہ دھیان نہیں ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ الصحۃ والفراغ، صحت۔ یہ صحت بہت بڑی دولت ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ صحت بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے پوچھئے جو جس کے پاس صحت نہیں ہے، جو تندرست نہیں ہے، اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ان کے پاس مال اسباب ساری چیزیں ہیں، کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا، اس کے پاس کھانے کی ساری چیزیں ہیں لیکن وہ کھا نہیں سکتا۔ اس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ شوگر پیشنٹ ہیں۔ کیا ہے؟ آپ شوگر پیشنٹ ہیں، آپ میٹھی چیز نہیں کھا سکتے، آپ آلو نہیں کھا سکتے، آپ گوشت نہیں کھا سکتے، غرض کے جو مقوی چیزیں ہیں، مقوی غذائیں ہیں، وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ تو اس کے بارے میں پوچھے کہ صحت کی کیا قدر ہے، کیا اہمیت ہے، اور کہا ایک وقت اور کیا ہے؟ الصحت والفراغ، اور خالی اوقات۔ کیا ہے؟ خالی اوقات۔ آج دیکھتے ہیں ہم اور آپ جو اوقات جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دی ہے، یہ اوقات، یہ زندگی، یہ عمر جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو عنایت کیا ہے، یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر اس نعمت کی نہیں قدر کریں گے تو پھر کل قیامت کے روز ہم کو پچھتانا پڑے گا، ہم کو افسوس کرنا پڑے گا۔ آج اوقات ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، آج کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم گارجین ہیں، ہم کیا ہیں؟ گارجین ہیں۔ گارجین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی ان کو بھی توجہ اور ان کو بھی ہم ذرا بتلائیں
کہ اولاد بھی اوقات کی قدر کرے، اولاد بھی وقت کی قدر کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو جو زندگی دی ہے 60 سال 40 سال 70 سال، یہ کیا ہے؟ اوقات ہے، یہ ایام ہے، یہ زمانہ ہے، اس میں ہم اور آپ کو قدر کرنی ہے، ان کو بچا کر کے رکھنا ہے، ان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے گارجین، اب اس کے ماں باپ، ان کے والدین چاہے اس کو یہودی بنا لیں، چاہے اسے نصرانی بنا لیں، چاہے اسے مجوسی بنا لیں، چاہے مسلمان گھرانے ہی میں پیدا ہوا ہے، لیکن اسے کوئی روک ٹوک نہ کریں، اسے دین کی طرف رغبت نہ دلائیں، اسے دین کی تعلیم نہ دلائیں، اور اسے یوں ہی صرف آپ رہیں کہاں؟ دلی میں رہیں، بمبئی میں رہیں، پونے میں رہیں، کلکتے میں رہیں، کیرل میں رہیں، بنگلور میں رہیں، اور صرف آپ کما کر کے لائیں، صرف کیا کریں؟ آپ کما کر کے لائیں، اور اوقات کو یوں ہی آپ اپنے اولاد کو ضائع برباد کروا دیں، یوں ہی آپ ضائع و برباد کرا دیں۔ آپ سے بھی اس اولاد کے بارے میں یہ پوچھے گا اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کیا ہے؟ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کما کر کے لائیں اور اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں پلائیں اور یوں ہی آوارہ چھوڑ دیں۔ کیا کریں؟ یوں ہی آوارہ چھوڑ دیں، بیکار چھوڑ دیں۔ آج جو موجودہ حالات ہیں، آج جو اس سے پہلے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جو میں بارہا خطبے میں کہا کرتا ہوں کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کی جو حالات ہے تعلیمی اعتبار سے، مسلمانوں کی جو حالات ہے تعلیمی اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ دلت سے بھی پچھڑا ہے، دلت سے بھی پچھڑا ہے، دلت سے بھی پیچھے ہیں، جو آدیواسی ہیں، ہریجن ہیں، اس سے بھی ہم اور آپ پیچھے ہیں، گئے گزرے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ تعلیم کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ تعلیم کے اعتبار سے۔ آپ اگر صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمایا، ہم نے کیا کیا؟ کمایا اور کما کر کے بلڈنگ بنا لیا اور اچھے سے کھا رہے ہیں، تو یہ صرف آپ کی صرف یہی ایک فریضہ نہیں ہے، یہی آپ کی پر ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری، آپ اپنی ذمہ داری سے دوش ہو جائیں گے قطعاً اور ہرگز نہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں صحیح نظر رکھیں، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دیں، چاہے دین کی ہو، سب سے پہلے دینی تعلیم ہو، اس کے بعد دنیاوی تعلیم آپ دیں۔ آج دیکھ لیجیے ہم اپنی اولاد کو جب بالغ ہو جاتے ہیں، بلوغت کے بعد ان کی شکل و صورت کو دیکھیں، ان کے حال چال کو دیکھیں، ان کے وضاقتہ کو دیکھنے سے لگتا ہے یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے۔ آج نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ مسلمان گھرانے کے بچے ہیں، یہ اہل حدیث گھرانے کے بچے ہیں، ان کا عجیب ماڈل کا، عجیب ڈھنگ کے ان کے بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب ڈھنگ کے ان کے بال کے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہ کیا گارجین یہ گارجین کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے اولاد کو صحیح تربیت کریں، دین کی تعلیم دیں، اور یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماڈل سے، جو تم مرغا کٹنگ کٹاتے ہو، جو تم کبوتر کٹنگ کٹاتے ہو، اور جو تم مور کٹنگ کٹاتے ہو، اور طرح طرح کے جو تم بال لگاتے ہو، وہ کلر کرواتے ہو، کیا اس طرح سے کلر کروانا اور اس طرح سے کٹنگ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو آمنا وصدقنا، اور نہیں ہے تو ایسی صورت میں قرآن کا اعلان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو دے ان کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ، سے کیا کرو؟ رک جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں کہ آپ نے قضا سے منع کیا، آپ نے نہا عن القضا والفرع والعتیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ کہ سر کے بال کو، آدھے سر کے بال کو کاٹا جائے اور آدھے کو
چھوڑ دیا جائے. کیا کیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے. تو اس سے منع کیا. لیکن آج کل جو کٹنگ ہوتی ہے اس سے بھی گیا گزرا ہے. اس سے کیا ہے؟ گیا گزرا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان گھرانے کے بچے. ایسا تصور نہیں لگتا ہے, سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے. یہ گارجین کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی دیکھ ریکھ کریں. کیا کریں؟ دیکھ ریکھ کریں. اولاد کے اوپر نظر کڑی رکھیں اور دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کریں. کیوں؟ یہ وقت کی ضرورت ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج گارجین یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو صحیح ڈھنگ سے صحیح چیز بتائیں گے تو ہمیں کما کر نہیں دے گا. کیا کرے گا؟ کما کر نہیں دے گا. گارجین ابھی اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈانٹ دیا تو جو کیرل سے پیسہ آتا ہے آتے میں بینک میں وہ بھی آنا بند ہو جائے گا. وہ بھی آنا بند ہو جائے گا. یہ کس چیز کی کمی ہے؟ آج ایمان کی کمی ہے. کیا ہے؟ ایمان کی کمی ہے. آج ہم دینی تعلیم سے ہم اور آپ دور ہیں. دینی تعلیم سے ہم اور آپ دور ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ابھی دیگر اقوام کے لوگ, دیگر ادیان کے لوگ تعلیم کے میدان میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. دینی تعلیم اپنے وہ دنیاوی تعلیم میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. آج ہمارے لوگ ہیں جو نہ دینی تعلیم میں آگے ہے نہ دنیاوی تعلیم میں آگے ہے. جبکہ مسلمانوں کے پاس بہت سہولت ہے. مسلمانوں کے پاس الحمدللہ بہت سہولت ہے. ان کے پاس صدقہ و خیرات ہے, ان کے پاس زکوٰۃ عطیات ہے, ان کے پاس مدارس ہیں, مدارس اسلامیہ ہے کہ ان کے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے. عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے. لیکن ان کے یہاں فیس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر وہ کارمل میں رکھتا ہے, ڈی اے وی میں رکھتا ہے, سبھاس میں رکھتا ہے اور اس طرح سے اور دیگر اس انگلش میڈیم اسکولوں میں رکھتا ہے تو اس کو ایک بچے کے پیچھے 5,000 7,000 4,000 خرچ کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ خرچ کر کے اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. اور ہم اپنے بچے کو پیچھے رکھ کر کے یہ شکایت کریں گے کہ ہمیں ہر جگہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, ہمیں ظلم ہو رہا ہے, ہمیں ظلم ہو رہا ہے. ظلم نہیں ہے, ظلم ہے حقیقت میں, لیکن ہم نے اس چیز کو پیچھے ڈالا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام مزدوری ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ مزدوری ہے. ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے, ہم اپنے بچے کو IAS نہیں بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو IPS نہیں بنائیں گے, ہم اپنے بچے کو انجینئر نہیں بنائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آج کے اس ماحول میں ہمارے لیے خوشحال نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ماحول میں خوشحال نہیں ہے. خوشحال ہے لیکن پڑھانا نہیں چاہتے. جب پڑھاؤ گے نہیں تو پھر لڑائی کس چیز پر کرو گے؟ لڑائی کس چیز پر کرو گے؟ آج دیکھتے ہیں کہ ان کے RSS 1925 میں اس کی بنیاد ڈالی. RSS 1925 میں ان کی بنیاد ڈالی گئی. اس وقت ان کے لوگ بہت کم ہی تھے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس سے کام چلنے والا نہیں ہے, تو ان لوگوں نے دھیرے دھیرے محنتیں کرنے شروع کی. ابھی کتنا دن ہوا ہے؟ 100 سال نہیں پورے ہوئے ہیں, 95 سال ہو رہے ہیں. 95 سال دیکھ رہے ہیں انہی کے لوگ. کہیں گے آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو شیو سینا کے ہیں, وشو ہندو پریشد کے ہیں, یہ نام الگ الگ رکھ دیا ہے. اور شیشو مندر کے لوگ ہیں, بچے ہیں, یہ ان کے اسکول, اس طرح کے اسکول, یہ اسکول, وہ اسکول. کیوں؟ انہوں نے محنت کرنا شروع کیا اور تعلیم میں آگے بڑھا. وہ جائیں گے, بھوکے رہیں گے. رکشا چالک ہے, دیکھتے ہیں ہم شہروں میں, گریڈی میں 12 سال 13 سال دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, رکشا چلا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ رکشا چلا رہا ہے. لیکن اپنے بچے کہاں رکھا ہے؟ کارمل. کہاں رکھا ہے؟ کارمل میں رکھا ہے, DAV میں رکھا ہے. کارمل میں نام لکھانے کے لیے ایک ہی دن, صرف جب میں تھا اس وقت تو ایک ہی دن وہاں فارم ملتا تھا. اس کے لیے 2 ہی بجے رات سے لائن لگانا پڑتا تھا. اس میں اس کے بچے پڑھتے ہیں. تو ترقی کون کرے گا؟ ترقی وہ کریں گے کہ ہم ترقی کریں گے. لیکن ہمارے پاس نمونہ موجود ہے, تعلیم کے لیے ہمارے پاس نمونہ موجود ہے. میں بتاؤں آپ کو, آپ جانتے ہیں تذکیر کے طور پر قرآن کی جو آیت ہے, جو پہلی آیت ہے وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی آیت ہے.
کیا ہے یہ؟ پہلی آیت ہے، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو تعلیم کے لیے تو قرآن کی تعلیم ہے، یہ پہلی وحی ہے تعلیم کے بارے میں، لیکن ہم نے تعلیم کو پس پشت ڈال دیا۔ کیا کر دیا؟ پس پشت ڈال دیا، اس کو پیچھے ڈال دیا۔ ہم بنیں گے، کیا بنیں گے؟ ہم صرف بنیں گے مزدور، کیا بنیں گے؟ لیبر کیٹیگری کے لوگ رہیں گے۔ تو پھر ہم لڑائی کیسے کریں گے؟ ہمارے لوگ نہ بلاک میں رہیں گے، نہ ہمارے لوگ ضلع میں رہیں گے، نہ ہمارے لوگ اسٹیٹ میں رہیں گے، تو پھر ہم اسے کیسے کر سکیں گے؟ تو آج ہمارے لیے واحد علاج یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مدرسے ہی میں ڈال دیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے حیثیت دیا ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، تو آپ ہر میدان میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، IAS بنائیں، IPS بنائیں، ڈاکٹر، انجینئر، غرضے کی جس میدان میں آپ کو سہولت ہے، جس اعتبار سے آپ آدمی ہیں، اس اعتبار سے آپ پڑھائیں۔ جس سے کیا ہوگا؟ آپ کو، آپ کے ساتھ یہاں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کا قلعہ تباہ ہوگا، اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور آج ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، سنویدھان بچاؤ۔ کیا بچاؤ؟ سنویدھان بچاؤ، ہندوستان کے آئین بچاؤ، ہندوستان کے نیم قانون کو بچاؤ۔ آج جانتے ہی نہیں ہندوستان کے آئین کیا ہے، ان کے قوانین کیا ہیں، ان کے دفعات کیا ہیں، ان کے دفعات کیا ہیں، کون جانیں گے؟ جب پڑھیں گے تبھی تو جانیں گے۔ آج ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ حالات کے پیش نظر ہم آگے بڑھیں اور پڑھیں۔ کیا کریں؟ پڑھیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن دو نعمتوں کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ صحت ہے، دوسرا فارغ اوقات، خالی اوقات ہیں۔ ان اوقات میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں۔ اوقات میں جو گارجین ہیں، گارجین دیکھ ریکھ نہیں کرتے۔ ان اوقات میں دیکھتے کیا ہے؟ ہمارے جو خالی اوقات ہیں، ان اوقات میں ہمارے بچے موبائل میں، سوشل میڈیا میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر موجود رہتے ہیں اور اس پر وہ محو رہتے ہیں۔ آذان ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں، اذان ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں، اسکول کا ٹائم ہو چکا ہے، اسکول کا ٹائم ہو چکا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اور گارجین والدین بلا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ وہ سوشل میڈیا پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ وقال کل مسکر حرام، وفی حدیث آخر لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو، جو شراب کو اور موسیقی کو کیا کریں گے؟ حلال سمجھ لیں گے۔ کیا کریں گے؟ حلال سمجھ لیں گے، حلال سمجھ لیں گے۔ آج یہی معاملہ ہے۔ آج موبائل سے آپ دینی باتیں سنیں، آپ دینی نشر و اشاعت کو، دین کی باتوں کو نشر و اشاعت کریں، یا جو تقریریں ہیں یا دین کی باتیں ہیں ان کو آپ پھیلا سکتے ہیں، ان کو آپ عام کر سکتے ہیں، یا جو باطل نظریات ہیں ان باطل نظریات اور عقائد کی آپ تردید کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر۔ لیکن آج ایسا ہو نہیں رہا ہے، آج ہمارے بچے ایسا نہیں کرتے ہیں، ان سب چیزوں پر رہتے ہیں جن چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے حرام کر دیا، ان چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے حرام کر دیا ہے۔ کیا ان اوقات میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں گے کہ آج فجر میں کیا سونا چاہیے، عشاء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عشاء کے بعد بات چیت کرنا منع ہے، عشاء کے بعد بات چیت کرنا منع ہے، عشاء کے بعد آپ بات چیت نہیں کر سکتے الا یہ کہ دینی باتیں ہوں، الا یہ کہ دینی باتیں ہوں، دینی پروگرام ہو، دینی محفلیں منعقد ہوں، تو ایسی صورت میں آپ جاگ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ آج ہوتا کیا ہے؟ آج ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ وقت کی قدر نہیں۔ کیا کریں گے؟ 11-12 بجے رات تک کس میں رہیں گے؟ ٹی وی چینلوں پر رہیں گے، ٹی وی چینلوں پر رہیں گے، اور اچھی باتوں پر نہیں، صحیح چیزوں پر نہیں، وہ غلط باتوں پر، غلط چیزوں پر اپنا توجہ دھیان ہوگا، اور پھر 11-12 بجے رات، بلکہ کیا 12 کیا 1-2 بج جائیں گے، تو پھر فجر میں وہ کہاں سے جاگیں گے؟ فجر میں وہ کہاں سے جاگیں گے؟ کس طرح سے جاگیں گے؟ اور وقت کی وہ کیا قدر کریں گے؟ کیا ان اوقات کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے نہیں پوچھے؟
اللہ رب العالمین ہم سے نہیں پوچھے گا کہ ان اوقات میں تم کیا کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے تھے یا یاد نہیں کر رہے تھے۔ ان اوقات میں کہا اگر تم فجر سے پہلے اگر تم کو نیند نہیں آ رہی ہے تو تم تہجد کی نماز پڑھتے، اگر تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے تو تم دعا کرتے اس وقت اللہ رب العالمین سے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس وقت تم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا، من یدعونی فاستجیب لہ، تو اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور نزول فرمانے کے بعد کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعائیں کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ آج دعا کے سلسلے میں کہاں کسی کو اہمیت، کہاں کسی کو ضرورت، کہاں کسی کو فرصت ہے کہ وہ دعا کر لے۔ اللہ رب العالمین آسمان پر عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہونے کے بعد جو رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آسمان کے بھی 7 طبقے ہیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے 7 آسمان کو بنایا ہے اسی طرح سے زمین کے بھی 7 طبقے ہیں، ومن الارض مثلہن، زمین کے بھی 7 طبقے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان 7 طبقوں میں سے آسمان کا آخری جو آسمان دنیا ہے اس پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ کوئی ہے من یدعونی فاستجیب لہ، اور من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو، میں اس کے سوال کو عنایت کر دوں، میں اسے عطا کر دوں۔ آج ہمیں فرصت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ رب العالمین سے کریا گزاری کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، اور وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان اوقات کی قدر کریں، ان اوقات کی قدر کریں۔ وہ تو ہم نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آج ٹائم ہے تو ٹائم پاس کن چیزوں میں کرتے ہیں؟ قصے میں، کہانیوں میں، لایانی باتوں میں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ یوں ہی اپنے اوقات کو ضائع برباد نہ کریں، بلکہ آپ کیا کریں؟ آپ اگر قرآن پڑھ لیتے ہیں تو آپ قرآن پڑھیں، کیا کریں؟ آپ قرآن پڑھیں۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہے، اور اس سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اسے کیا ہے؟ 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اگر آپ قرآن بھی نہیں پڑھ پاتے تو کہا کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کلمہ پڑھا، وَإِن حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ گناہ صغائر کبائر کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو ذرا ہم نے اس پر توجہ دیا، دھیان دیا نہیں، ہمارا اس پر توجہ دھیان ہے کہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ وہ حدیث جو مشہور ہے حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمی، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ شبابک قبل حرمی، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ آج جوان قسم کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑھاپا ہمارے پاس نہیں آئے گا، ہم بوڑھے نہیں ہوں گے، یا ہم یہ نماز پڑھ لیں گے، ہم دین کے کام کر لیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں گے، یہ تو مولوی صاحب کی بات ہے، یہ تو کہتے رہیں گے، یہ کہیں گے، ہم ایک کان سنیں گے دوسرے کان سے باہر کر دیں گے، نوجوانوں سن لو، تاریخ کے اوراق گواہ ہے، تاریخ آپ پڑھتے ہوں گے یا اگر نہیں پڑھے ہوں گے تو سنتے ضرور ہیں کہ اس کارواں کو آگے بڑھانے میں کن کا ہاتھ ہے؟ نوجوان ہی کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو پڑھیے کہ سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، ان کا قاتل کون ہے؟ ان کے سر قلم کرنے والا کون ہے؟ ان کے سر قلم کرنے والے کون ہیں؟ وہ کون ہے؟ افرا کے 2 بیٹے معوذ اور معاذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دشمن اسلام کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اسی طرح سے اسلام کو یہ نقصان پہنچاتا ہے، کون ہے جو اس کا سر قلم کر دے گا، ان کا کام تمام کر دے گا؟ وہ دونوں کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تیار ہیں، کیا ہے؟ ہم لوگ تیار ہیں۔ وہ کون ہے؟ معوذ اور معاذ، افرا کے دونوں بیٹے۔
افرا کے دونوں بیٹے گئے، ان کا کام تمام کر دیا، اور اس میں سے ایک تیسرے بھی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہا وہ بھی رمقن، اس کے اندر سانس کوئی باقی ہے، کیا ہے اس کے اندر، کہا اس کے پاؤں کو اس کے گردن پر لگایا، وہ ان کا مرد کو مر گیا، اور کہا کہ اگر مجھ کو کسی نے مارا ہے تو 2 چھوٹے بچوں نے مجھ کو مارا ہے۔ افسوس تو اس بات کی ہے، کس نے کہا تھا؟ ابو جہل نے کہا تھا کہ مجھے افسوس تو کس بات کی ہے کہ افرا کے 2 بیٹے جو چھوٹے ہیں انہوں نے ہمارا کام تمام کیا۔ لیکن آج اگر نوجوانوں سے کہہ دیا جائے کہ دین کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں ہیں، تو مسجد کی ضرورت ہے، فلاں وقت کی فلاں کی چیز کی ضرورت ہے، تو آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ پیچھے مڑ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے مڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے، ان کا کام تمام کر دیں گے، ان کا کام تمام کر دیا۔ تو آج دیکھ لیجیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات اور واقعات اور سیرت کو، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پیچھے نظر آتے ہیں۔ اس جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننے کے لیے کیوں کہا؟ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ہم اپنے داداؤں سے پوچھتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے بیچارے، وہ صحیح ڈھنگ سے رکوع بھی نہیں کر پاتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، اور اسی طرح سے اگر انہیں کہیں جہاد میں جانا ہو اور اس طرح سے اور کوئی کام کرنا ہو، انہیں کھڑے رہنے کی بات کہی جائے تو وہ نہیں کھڑے رہ سکیں گے، ان کے ساتھ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ جب بڑھاپے کی عمر میں نہیں کر سکو گے اور ابھی تو کرو گے ہی نہیں، تو پھر کس وقت کی جوانی ہے؟ کس کام کے لیے ہے؟ کس کام کے لیے ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے یہ جوانی جو دیا ہے، یہ آپ کو ایک دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو، اگر قدر نہیں کرو گے تو کل قیامت کے روز تمہیں پچھتانا پڑے گا، تمہیں افسوس کرنا پڑے گا، اور افسوس کرنا کچھ کام آنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اور کہا کہ صحت کو بھی غنیمت جانو۔ کس کو غنیمت جانو؟ صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے۔ جو بیمار ہیں جو پریشان حال ہیں، ان سے پوچھئے کہ اگر وہ ذرا سا چاول کھا دیے تو چاول نہیں کھا سکتا، اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، کیوں؟ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہا صحت کو بھی غنیمت جانو، کس سے؟ بیماری سے پہلے۔ اور کہا وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو بھی غنیمت جانو، کس سے؟ تنگ دستی سے پہلے۔ یہ بھی بات ہے کہ مال بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کرتا ایک بڑی نعمت ہے، اور آزمائش بھی ہے۔ قرآن کی آیت ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد یہ آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ مال اور اولاد آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش میں بھی کامیاب اترنا ہے، کھڑا اترنا ہے، اور اس کو بھی غنیمت جاننا ہے۔ اگر اس کو بھی غنیمت نہیں جانے تو کل قیامت کے روز افسوس کرنا پڑے گا، اور افسوس کرنا اس وقت کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ تو شباب قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وحیاتک قبل موتک، اور کہا زندگی کو غنیمت جانو مرنے سے پہلے۔ زندگی کو غنیمت جانو مرنے سے پہلے۔ جب آخری وقت میں اگر آخری وقت آ جائے، اس وقت اگر تم افسوس کرو گے، اس وقت افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ چند باتیں تھیں، یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں یہیں سے اپنے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ، ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے، جو حالات ہیں، وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم تو غیب سے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔